روز جزا کا مالک ہے، اب تک سب کچھ غائب میں ہے۔ تین ہی عربی میں سے ہیں کسی بھی زبان میں، متکلم، مخاطب اور غائب۔ متکلم میں، ہم، مخاطب آپ اور غائب وہ۔ پہنچ گئے ہیں ذرا؟ جیسے انگریزی گرامر کہتے ہیں آئی، وی، یو اور ہی، شی، دے، یہ قانون ہے، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، گرامر کے قوانین ہیں۔ تو عربی میں کہتے ہیں متکلم، اردو میں بھی وہی استعمال کیا جاتا ہے، مخاطب اور غائب۔ اب تک سورہ فاتحہ اللہ جب اپنی توحید بیان کر رہا ہے تو غائب میں چل رہی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ پھر یہاں جب اللہ آتا ہے اس آیت میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اللہ یہ فرما رہا ہے اب تک اگر تمہیں توحید سمجھ میں آ گئی تو اب مجھ سے خطاب کرو، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں اب آپ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو بہت سے مسلمان اس آیت کو پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں صرف اللہ کی عبادت ہوتی ہے اور تم آل محمد کی عبادت کر رہے ہو، صرف اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے اور تم آل محمد سے بھی مدد مانگتے ہو۔ توجہ، پہلی بات یہ ہے عبادت ہم صرف اللہ کی کرتے ہیں، آل محمد کی عبادت نہیں کرتے، تعظیم کرتے ہیں۔ سارا مجمع جہاں جہاں جگہ ملے سب لوگ جگہ بناتے جائیں گے تاکہ لوگ جو باہر سے آ رہے ہیں، کیونکہ کل تھوڑی تاخیر ہو گئی تھی، آج لوگ شاید تاخیر سے پہنچے، تو پیش کر رہا ہوں ہم آل محمد کی تعظیم کرتے ہیں، عبادت نہیں۔ توجہ ہو، بہت بڑے ہمارے عالم دین برج تبلیغ گزرے تھے آغا خوئی، سید ابو القاسم الموسوی الخوئی، وہ کہتے ہیں میں حج پہ گیا تو سجدہ کر کے نماز پڑھ رہا تھا مسجد نبوی میں، تو ایک متوع نے، متوع سمجھتے ہیں ریلیجس پولیس ترجمہ کیا جاتا ہے، میں اور کوئی لفظ استعمال نہیں کرتا، تو انہوں نے سجدہ اٹھا لیا، میں نے جیسے بھی نماز مکمل کی، تلاش کیا میری سجدہ کہاں گئی، دیکھا ایک صاحب کھڑے ہیں، انہوں نے سجدہ اٹھا لیا، تو میں نے فوراً کو دیکھا کہ ابھی آپ عربی جانتے ہیں؟ کہ میں ہوں ہی عرب۔ کہا یہ آپ نے کیا حرکت کی؟ میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے سجدہ اٹھا لی، آپ کو نہیں معلوم قرآن میں ہے دوسرے کے مال کو بغیر اجازت کے اٹھا نہیں سکتے؟ بات پہنچ رہی ہے نا؟ جو دوسرے کی ملکیت ہو اس کو بغیر اجازت کے اٹھا نہیں سکتے۔ کہ معذرت چاہوں گا، سجدے کا واپس لے لیجیے، میں نے آپ کو شرک سے بچانا چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے سجدہ اٹھا لیا آپ کی۔ کہا یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کیسے اندازہ لگایا کہ میں شرک کر رہا ہوں؟ توجہ ہو، میں شرک کیسے کر رہا ہوں؟ کبھی آپ یہ پتھر کو سجدہ کر رہے تھے، بتوں کو، پتھروں کو سجدہ کرنا اسلام میں حرام ہے، تو میں نے پتھر پہ سجدہ کرنے سے آپ کو روک لیا تاکہ آپ شرک نہ کریں۔ کہا آپ نے کیا دیکھا میں کیا کر رہا تھا؟ کہا آپ کی پیشانی پتھر پہ تھی، آپ سجدہ کر رہے تھے۔ کہا اگر میں پتھر کو سجدہ کر رہا ہوتا تو پتھر سامنے رکھتا؟ پتھر کو سجدہ کر، میں تو پتھر پہ سجدہ کر رہا تھا، سجدہ اللہ ہی کو ہے، تھا پتھر پہ۔ آپ زمین کو سجدہ کرتے ہیں یا زمین پہ؟ سب باتیں جو آپ کے ہرے مجھے معلوم نہیں تھی، کہ اگر آپ چاہیں تو بیٹھ جاتے ہیں، ہم بات کر لیتے ہیں۔ وہ تھے آیت اللہ کوئی عام آدمی تو تھے نہیں، علم کا پہاڑ۔ کہ 1.5-2 گھنٹے بات ہوئی تو کہا یہ جو سب آپ نے باتیں کہی ہیں نا مجھے کچھ نہیں پتا تھا۔ کہ مجھے بھی پتا ہے، آپ کو کچھ نہیں پتا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ دیکھیں عہدہ لے لینا، ٹائٹل لے لینا، اپنے آپ کو کوئی لقب لگا لینا بڑا آسان ہوتا ہے، نبھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو
ایک مرتبہ انہوں نے دلیلیں دی کہ میں اپنے تمام کے تمام مدارس کے بچوں کو، طلباء کو، علماء کو بتاؤں گا جو آپ نے دلیلیں دی ہیں کہ بھائی اگر تمہیں چاہے تو نجف اشرف میں صرف میرا نام لکھ کے بھیج دینا، خط مجھے مل جائے گا، جو سوال ہو میں جواب دوں گا۔ کہ میں نے ان کو اپنا پتہ دیا، نجف اشرف میں رہتا ہوں۔ کہ اس کے بعد دوبارہ کبھی رابطہ نہیں ہوا، کوشش کی میں نے رابطہ کرنے کی، رابطہ نہیں ہوا، نہ جانے کون کہاں لے گیا بیچارے کو۔ تو ادانے گرامی اب میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام مسلمان کہتے ہیں توحید کی 3 اقسام ہیں۔ توحید ذاتی یعنی اللہ ذات میں ایک ہے، توحید صفاتی صفات میں ایک ہے، توحید افعالی اللہ اپنے فعل میں کسی کا محتاج نہیں، کام میں محتاج نہیں۔ لیکن شیعہ کہتے ہیں توحید عبادی، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے سورہ بقرہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ، بے شک کہ صفا مروہ اللہ کی نشانیاں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے بس وہی تقوی والا ہے۔ مومن نہیں کہا، اسلام والا نہیں کہا، کہ اسی کے پاس تقوی ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے۔ نہیں ہے مجمع، دیکھیں پہلے اسلام، پھر ہے ایمان، پھر ہے تقوی۔ ہر متقی مسلمان بھی ہے، مومن بھی ہے، لیکن ہر مسلمان مومن نہیں، ہر مومن متقی نہیں۔ توجہ دیکھیں، اگر قرآن اٹھا کے دیکھیں گے وقالت الاعراب آمنا، بدو عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے خبردار یہ نہ کہنا کہ تم ایمان لے آؤ، کہو اسلم بل قولوا اسلمنا، ہم مسلمان ہو گئے۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں اترا ہی نہیں ہے، حلق میں ہے، سینے میں نہیں اترا۔ تو بہت سے لوگ صرف مسلمان ہیں، مومن نہیں بنے۔ اللہ فرماتا ہے پھر قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنوں متقی بن جاؤ۔ اگر ہر مومن متقی ہوتا تو اللہ کبھی نہ کہتا مومنوں متقی بنو۔ سارا مجمع نہیں ہے، ہر مسلمان مومن نہیں ہے، ہر مومن متقی نہیں ہے۔ چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا مومن کیسے بنے؟ کہ جب تک کہ ہماری ولایت کا اقرار نہ کرو۔ توجہ فرما رہے جانے کے رہا مولا فرماتے جب تک کوئی ہماری ولایت کا اقرار نہ کرے۔ آواز آ رہی ہے سب لوگ؟ جب تک کوئی ہماری ولایت کا، اہل بیت کی ولایت کا اقرار نہ کرے وہ مومن نہیں ہے۔ مسلمان تو ہے، مسلمان وہ کہ جس کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، وہ جانور ذبح کرے تو حلال، کافر ذبح کرے تو حلال نہیں ہے۔ توجہ، مسلمان کا ذبیحہ حلال، ملنا جلنا ان کے ساتھ حلال، جائز، نکاح جائز، لیکن وہ مومن نہیں ہے جب تک کہ اہل بیت کی ولایت کا اقرار نہ کرے۔ چھٹے امام اور پانچویں امام دونوں اصول کافی میں فرماتے ہیں کہ ما نودیہ فی الاسلام کما نودیہ للولایہ، اسلام میں کسی چیز کے لیے اتنا نہیں بلایا گیا جتنا ولایت کے لیے۔ سارا مجمع نہیں ہے میرے ساتھ، کھول کے مسئلے کو پیش کر رہا ہوں، اشارے سے آگے بڑھنا چاہ رہا تھا۔ اب سارے مجمع کی توجہ ہو، رسول خدا کی سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ حدیث نماز پہ نہیں ہے، سب سے زیادہ حدیث روزے پہ نہیں ہے، حج پہ نہیں ہے، خمس پہ نہیں ہے، زکوٰۃ پہ نہیں ہے، تجارت پہ نہیں ہے، نکاح پہ نہیں ہے، طلاق پہ نہیں ہے، قصاص پہ نہیں ہے، دیات پہ نہیں ہے، شہادات پہ نہیں ہے، کفارات پہ نہیں ہے۔ سرور کائنات کی سب سے زیادہ احادیث اہل بیت کے، خاص طور سے علی کے فضائل میں۔ مجھے نہیں معلوم سارا مجمع، مجھے نہیں معلوم سارا مجمع ہے میرے ساتھ یا نہیں؟ بات پہنچ رہی ہے نا؟ آپ لوگوں نے نعروں سے بتا دیا کہ ہاں سب ساتھ ہیں۔ جہاں جگہ مل رہی ہے، میرے بہت سے بھائی کھڑے ہیں، مجھے بعض کا احساس ہوتا ہے، احساس ندامت ہوتا ہے کہ سب لوگ اتنی زحمتیں کر کے آ رہے ہیں، تو سن رہے ہیں، آپ سنتے رہیے گا۔ عزیزان گرامی، سب سے زیادہ حدیث کس موضوع پہ ہے؟ فضائل اہل بیت میں، فضائل اہل بیت میں۔
اس میں ولایت بھی ہے، امامت بھی ہے، وہ کچھ ہے جو کہیں دنیا میں اور نہیں ہے۔ فضائل اہل بیت میں سب سے زیادہ حدیث ہے۔ رسول اسلام نے کسی چیز کے متعلق اتنی حدیث نے کہی، جبکہ ہمیں بعض اوقات یہ بتا دیا جاتا ہے مسجدوں سے، ٹیلی ویژنوں پہ، ممبروں سے کہ سب سے زیادہ حدیث اس موضوع پہ، اس پہ، لیکن کہیں پہ بھی کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ مولا کا نام لے لیں۔ بہت معذرت کے ساتھ آخری مجالس سے آپ کہیں گے بھی پوری کثر نکال کے جائے گا، میں پڑھوں گا اور مجھے پرواہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، سب سے زیادہ سرور کائنات کی حدیث مولا کائنات کے فضائل میں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ ابتداء اسلام میں سرور کائنات کے فوراً بعد رسول خدا کی احادیث کو بیان کرنے پہ پابندی لگا دی گئی تھی۔ یہ پتہ ہے نا سب لوگ؟ کس نے یہ پابندی اٹھائی؟ آخری بنی امیہ کے خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز، جن کے لیے کہتے ہیں کہ ان کے 3 یا 4 کام ایسے ہیں کہ کسی اور بنو امیہ، کسی بنی عباس کے کسی نے کوئی اتنی بڑی نیکی نہیں کی جتنی اس نے۔ پہلا کام اس نے کیا کہ یہ جو روایات پہ پابندی ہے کہ رسول خدا کی حدیث بیان کرنا حرام ہے، اس پہ کوڑے ہیں، یہ پابندی اٹھائی جائے۔ دوسرے، یہ جو علی بن ابی طالب کی توہین کی جاتی ہے ممبروں سے، جس کو بنو امیہ نے شروع کیا تھا، ممبروں سے مولا کا خطبہ مکمل نہیں ہوتا تھا، خطبہ جمعے کا دیتے تھے تو مولا کا نام لے کے توہین کرتے تھے۔ میں وہ جملے نہیں دہرانا چاہتا، یعنی لعنت بھی کرتے تھے اور سب کو شتم یعنی گالیاں بکتے تھے۔ میرے سارے بھائی، میرے بچے اس کو خاص طور سے سنیں گے، تاریخ کو سنیں گے۔ جناب مولا کائنات کا نام، سرور کائنات کی 1-2 نہیں، اتنی احادیث ہے کہ نماز جمعہ قبول ہی نہیں ہے جب تک کہ خطبے میں میرا اور میری آل کا نام لے کے درود و سلام نہ بھیجا جائے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، مجھے نہیں پتا لوگ ہیں۔ تمام فرقوں میں، تمام مسلمانوں میں جب تک رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین نہ کہا جائے، عربی میں اللہ کی حمد نہ کی جائے، رسول خدا اور ان کے اہل بیت کا، یعنی کم از کم ہمارے عقیدے کے مطابق 14 کا نام لے کے درود و سلام بھیجا جائے۔ اور باقی مسلمان کہتے ہیں نہیں، پنجتن کا نام لینا کافی ہے، مجھے بحث نہیں ہے اس سے، وہ فقہی مسئلہ، وہ علماء خود حل کریں۔ لیکن حدیث ہے، پیغمبر فرماتے ہیں جب تک میرا اور میرے اہل بیت کا نام نہ لیا جائے نماز جمعہ کے خطبے میں، اور نام لے کے درود و سلام یعنی صلوات و سلام دونوں نہ بھیجے جائیں، تو خطبہ باطل، اور اگر خطبہ قبول نہیں تو نماز قبول نہیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ جب تک اہل بیت کا نام نہ آئے نماز قبول نہیں، علی کا نام خطبے میں نہ آئے تو نماز قبول نہیں ہے، نماز جمعہ۔ اور اسی خطبے میں مجھے آج ایک موضوع کو بہت روشن کرنا ہے، سب توجہ فرمائیں گے میرے، اور وہی مولا کائنات اور ان کا نام لے کے 70 برس یا 100 برس سے زیادہ مسلمانوں نے توہین کی، کلمہ گو نے، جن کے لیے رسول خدا فرما رہے ہیں کہ علی کل ایمان، اور ممبروں سے کہا جاتا تھا علی کافر، استغفر اللہ رب العالمین علیہ آدم بن پیغمبر فرما رہے ہیں علی کل ایمان۔ عمر ابن عبدالعزیز آیا، جب کیا ہوا مسئلہ جس کو میں حل کرنا چاہتا تھا، 3 کام اس نے کیے۔ پہلا، روایت کو بیان کروانا شروع کیا، دوسرا مولا علی کی توہین کو رکوایا، تیسرا باغ فدق، 5ویں امام کو واپس کیا، اور پھر 6ٹھے امام سے بنی عباس کا جو پہلا خلیفہ آیا تھا اس نے پھر چھین لیا۔ توجہ، آج کسی بچے نے بھی سوال کیا کہ لوگ کہتے ہیں اگر 4تھے خلیفہ، ان کی حکومت میں تو تھی نا مولا علی علیہ السلام کی، تو ہم 4تھا خلیفہ کہتے تو پہلا امام جب ان کا دور آیا انہوں نے باغ فدق کا مسئلہ حل کیوں نہیں کیا؟ توجہ عزیزان گرامی، یہ لوگوں کا چھیننا، واپس کرنا، اس نے لیا، اس نے واپس کیا، پھر اس نے لیا، پھر واپس کیا، اس کو دیا، اس کو دیا، یہ بار بار اہل بیت کو دینا چھیننا بتا رہا ہے دلوں میں جوڑ تھا۔
سب باتیں کہہ رہا ہوں، بہت معذرت کے ساتھ مجھے کئی میرے اہل سنت بھائی آ کے ملتے بچے، اور مجھ سے بہت سے نوجوانوں نے پڑھے لکھے افراد نے کہا مولانا کئی شبہات ہمارے ذہنوں میں تھے شیعہ عقائد سے متعلق، آپ کی مجالس سن کے دور ہوئے. ان مجالس میں دیکھتا ہوں چہرے مجھ سے آ کے ملتے ہیں، اس لیے میں کھل کے پیش کر رہا ہوں. مولا علی علیہ السلام نے کیوں حل نہیں کیا؟ جب مولا علی علیہ السلام کی حکومت آئی تو مولا ہی کے پاس تھا، حل وہ کرے اس کے پاس نہ ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ایک شے میرے پاس ہے کہتے ہیں اب حل کر لیجئے گا، اب میرے پاس ہے اب کیا حل کروں. جنہوں نے سزاؤں کے معاملات تھے نا، تو سزاؤں کے معاملات اب بھگتنے کے بعد والے دور کے اندر تو عزیزان گرامی مولا کے زمانے میں مولا کے پاس تھا، پھر دوبارہ مولا حسن سے چھینا گیا، پھر مولا باقر کو دیا گیا، پھر مولا صادق سے چھینا گیا، یہاں تک کہ ساتویں امام سے ایک مرتبہ ہارون نے کہا فرزند رسول میں آج سارے معاملات ختم کر دینا چاہتا ہوں، آپ مجھے باغ فتح کی حدود بتائیں میں واپس کر دوں گا. ہارون الرشید بنی عباس کا خلیفہ، آپ مجھے حدود بتائیں میں آپ کو باغ فتح واپس کر دوں گا. مولا نے کہا تو کبھی واپس نہیں کرے گا. میں قسم کھا کے خود اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا کہہ رہا ہوں کہ میں واپس کر دوں گا. آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ مولا نے کہا تو کبھی واپس نہیں کرے گا. کہ میں خود اپنے دربار میں اپنے مجمع میں کہہ رہا ہوں، فوج کے سامنے میرے وزیر موجود ہیں، میں خود کہتا ہوں واپس کروں گا. حدود بتائیے. مولا نے کہا سن، فتح کی حدود افریقہ کی پوری حکومت ادھر سے بحر الکاہل تک، یہاں ایران وہاں فلسطین، یہ سارا فتح ہے، نہیں ہے مجمع. الفتح هو العالم والعالم هو الفتح. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے. فتح ساری کائنات ہے اور ساری کائنات ہی ہمارا فتح ہے. میری بات پہنچ رہی ہے؟ میں سب باتیں کہہ رہا ہوں معذرت سے، میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. سارا مجمع میرے ساتھ رہے گا. ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، آل محمد کی تعظیم کرتے ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے وہی متقی ہے. صفا مروہ اللہ کہتا ہے یہ پہاڑیاں نہیں ہیں، یہ پتھر نہیں ہیں، یہ میری نشانیاں ہیں. کیونکہ کسی نبی زادے کو بچانے کے لیے ایک بی بی صفا مروہ کے درمیان چلی تھی. اب یہ پہاڑیاں نہیں رہی، یہ میری نشانیاں ہیں، کیونکہ ہاجرہ کے قدم یہاں آئے تھے. توجہ، ایک بی بی کے قدم آئے کیونکہ جناب اسماعیل کی جان بچانا ہے، تو وہ پہاڑیاں پتھر نہیں ہیں. اللہ کہتا ہے میری نشانیاں. اور اگر کسی سرزمین میں خود حسین موجود ہو، وہ اللہ کی نشانی نہیں. آئیں ذرا میں دلیل پیش کر رہا ہوں. مجمع میں جانتا ہوں بہت سے نعرے میں دلیل چلتا جاتا ہوں، میری محبتیں آپ لوگوں کی محبتوں کا ممنون ہوں. میرے بھائی میرے بچے جس طرح سے سن رہے ہیں میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. عزیزان گرامی پیش کر رہا ہوں جناب سید الشہداء مکے آئے. مدینے سے 500 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے مکہ. سب میں جب دیکھیں گے مدینے سے شمال کی طرف کربلا، مدینے سے، اور جنوب کی طرف مکہ. تھوڑی سی طرف مدینے سے نارتھ کی طرف شمال کی طرف ہے کربلا، اور ساؤتھ کی طرف جنوب کی طرف ہے مکہ. مولا مدینے سے کہنے کیا چلے ہیں میں جا رہا ہوں کربلا. تیاری عراق کی ہے کربلا کی، لیکن آ رہے ہیں پہلے مکہ، جائیں گے وہیں لیکن مکے سے ہوتے ہوئے. کیوں؟ آج ہے سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا. اس زمانے میں یہ نہیں تھے، میڈیا تھا، اس کا میڈیم الگ تھا. توجہ، لوگوں تک بات پہنچانے کا طریقہ الگ تھا. تو مولا نے کہا مجھے لوگوں تک بات پہنچانی ہے، ایسا نہ ہو کہ میری جان بے حدر چلی جائے. یہ مار بھی دے چاروں طرف سے گھیر کے اور لوگوں تک میرا پیغام بھی نہ پہنچے. تو پہلے پیغام پہنچا دوں پھر جان دوں گا.
تو مولا نے کہا سب سے بڑا اجتماع کہاں ہوتا ہے؟ جہاں سب تک بات پہنچے۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع اس زمانے میں مکے میں تھا، حج پہ۔ مولا نے کہا چلو مکے چلو۔ سارے حاجی موجود تھے، مولا نے دعائے عرفہ پڑھی۔ سارے حاجیوں نے کہا اس سے بہتر دعا نہیں سنی، اس سے خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا، یہ نورانی مخلوق کون ہے؟ جناب عباس نے کہا یہ نواسہ رسول ہے۔ سب نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کوئی نواسہ رسول بھی ہے۔ کہا فرزند رسول آپ ہمیں حج کروائیں گے؟ کہا نہیں، میں کربلا جا رہا ہوں۔ آپ سے بڑا عابد کوئی نہیں، آپ سے بڑا کوئی رسول سے قریب کوئی نہیں، آپ نواسہ رسول۔ آپ سے بہتر دعا کوئی نہیں پڑھتا، آپ سے بہتر نمازی کوئی نہیں، آپ سے بڑا حاجی کوئی نہیں، آپ حج نہیں کریں گے؟ کہا نہیں۔ کیوں؟ کہا کیونکہ یزید اللہ کے گھر کی حرمت پامال کر دے گا میرا خون بہانے کے لیے، اس لیے میں کربلا جا رہا ہوں۔ حاجی بہت تھے، حج بچانے والے صرف مولا حسین تھے۔ توجہ فرمائیں، توجہ۔ حاجی بہت تھے، حج کرنے والے بہت تھے، حج بچانے والے صرف مولا حسین تھے۔ نمازی بہت تھے، نماز بچانے والے صرف مولا حسین تھے۔ عزیزان گرامی، مولا حسین نے کہا سارے حاجی اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے نا، جب کوئی زیارت یا حج سے آتا ہے لوگ ملنے آتے ہیں، سارے کے سارے لوگ آئے حاجیوں سے ملنے۔ حج کیسا رہا؟ حج اپنی جگہ میں بہت اچھا رہا، لیکن اس سال ہم نے نواسہ رسول کی زیارت کی، ان کا نام ہے حسین ابن علی۔ کہ کیسے تھے؟ کہ بالکل پیغمبر جیسے، دیکھنے میں بہت وجیح، بہت خوبصورت، پر نور۔ کہ عبادت کیسی تھی؟ کہ لگتا ہے عبادت بنی ہی ان کے لیے ہے۔ کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے کہ لگتا ہے قرآن آیا ہی ان کے لیے ہے۔ کہ دعا پڑھتے تھے تو لگتا ہے خدا سنتا ہی ان کی ہے۔ کہ پھر حج کیا؟ کہ نہیں، وہ کربلا چلے گئے۔ کیوں؟ کہہ رہے تھے مجھے یزید مار دے، میں نہیں چاہتا اللہ کے گھر کی حرمت پامال ہو، خانہ کعبہ میری وجہ سے ڈھایا جائے، میں کربلا چلا جاؤں گا۔ کب؟ حج کے موسم۔ فوراً آ گیا عاشورہ، 10 محرم کو امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ سارے مسلمان دنیا میں بات پھیل گئی، کوئی نواسہ رسول کربلا میں مارا گیا۔ سارے حاجیوں نے سنا، سارے کے سارے مسلمانوں نے سنا، سب نے ایک ہی بات دہرائی، حسین کہہ کے یہی گئے تھے میں مارا جاؤں گا، اور وہی ہوا جو انہوں نے کہا تھا۔ عزیزان گرامی، سید الشہداء نے جتنی بڑی قربانی دی ہے، مجھے خدا معاف کرے، میں کسی کی توہین مقصود نہیں ہے، نہ کسی نبی نے اتنی بڑی قربانی دی، نہ کسی ولی نے اتنی بڑی قربانی دی۔ یہ کیوں؟ سارے انبیاء امام حسین کو سلام کر رہے ہیں، سردار انبیاء خود سلام کرتے ہیں امام حسین کو، جناب سیدہ مولا علی سلام کرتے ہیں۔ آئے میں دلیل دینا چاہتا ہوں کہ ایاک نستعین کے دوسرے پہلو کو بھی سن لیجیے اگر سننا چاہتے ہیں۔ صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور اللہ پھر خود ہی قرآن میں سورہ بقرہ میں فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے۔ تو مسلمانوں نے تفسیر کی صبر سے مراد ہے روزہ، صلاۃ سے مراد ہے نماز۔ مدد مانگو روزے سے اور نماز سے۔ چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ مدد مانگو روزے سے نماز سے یہ اللہ نے کیوں فرمایا؟ کہ یہاں روزے سے مراد ہے محمد، نماز سے مراد ہے علی۔ توجہ کیجیے گا، جب پیش کرنا ہے قرآن کریم سے۔ مجمع چلے گا میرے ساتھ ابھی؟ جو آج مکمل نہ کر سکا میں کل مکمل کروں گا، مجھے سب کو مجمع کی توجہ چاہیے۔ تو اب یہ کہتے ہیں مسلمان کہ نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا بدعت ہے، بلکہ 3 الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے، 3 ہی الفاظ ہیں۔ توجہ سنتے رہیے۔
رہیے گا، اسی محبت کے ساتھ سنتے رہیے گا، میرے بھائی میں اسی طرح سے چلیں گے سب میرے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا بدعت ہے. اچھا چلیں مدد ہٹا دیتے ہیں، یا علی مدد نہیں کہتے، یا علی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، یا علی بھی نہیں کہہ سکتے. اچھا چلیں یا علی کو بھی رہنے دیں، یا محمد کہہ سکتے ہیں؟ توجہ، نہیں یا محمد بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اب رسول خدا نہیں ہے. تو آپ نماز پڑھتے ہیں؟ ہاں نماز تو پڑھتے ہیں، بڑی اچھی طرح سے پڑھتے ہیں، 5 وقت کی پڑھتے ہیں. ہاں تو ہر نماز کے آخر میں سلام دیتے ہیں. تو سلام میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی، یا نبی آپ پہ سلام. توجہ، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا النبی آپ پہ سلام. السلام علیکہ ایھا النبی، پروردگارا تو نے نماز بھیجی. اب اگر حبیب زندہ نہیں ہے، کسی مسلمان کو، میں چیلنج دے رہا ہوں، کیمرے پہ بات جاری، کسی مسلمان مفتی میں، عالم میں، کسی میں جرت ہے تو کہے قرآن سے سلام نکال دو کیونکہ اب پیغمبر نہیں ہے. میرا چیلنج توجہ فرما رہے ہیں سے جانے کے لیے. اگر کسی مسلمان میں جرت ہے تو نماز میں سلام نہ بھیجے، پیغمبر اسلام پہ سلام نکال دے یا کہنا نکال دے. چلیں یہاں پہ بھی رک جائیے، یہ نماز ہے. پورے قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے کہا ہے قال یا آدم انبئہم باسمائہم، او آدم فرشتوں کو وہ نام بتائیں جو میں نے سکھائے تھے. قال یا نوح انہ عمل غیر صالح، اب وقت نہیں ترجمہ نہیں کروں گا. قال یا موسیٰ اذهب الی فرعون انہ طغی. قال یا عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین. اللہ نے پورے قرآن میں سارے انبیاء کو یا کہہ کے بلایا. توجہ، تو بھائیوں نے مجھے جواب یہ دیا، جب اللہ نے کہا تھا یا تو اس وقت وہ زندہ تھے، اب نہیں ہے، اب نہیں کہہ سکتے یا. تو اگر جرت ہے تو قرآن کی تشریح کر دو. ہم تو آج پڑھ رہے ہیں یا نکال دو. کسی مسلمان میں جرت نہیں قرآن کا یا نکال سکے. نہیں ہے مجمع. ایک قذافی تھا، محمد قذافی، اس نے پورا قرآن چھاپا، 132 قل نکال کے کہ رسول خدا سے خطاب تھا، وہ زندہ نہیں ہے، مر گئے، قل نکالو، یہ ان سے خطاب ہے. سارے مولوی ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے آئے، کہا تیرے خلاف فتویٰ دیں گے، منحوس آدمی، تو نے قرآن سے قل نکال دی. کہا دوبارہ چھاپ دو قل لکھ کے. تو پوچھا تم نے نکالے کیوں تھے؟ کہا مولویوں نے بتایا رسول خدا مردہ ہیں، اب ان کو پکار نہیں سکتے، میں نے قل نکلوا دیے. جب نکلوا دیے تو کہا یہ بھی بدعت ہے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. معاملہ یا سے نہیں ہے، علی سے ہے. توجہ فرمانے سے جانے کے تو قرآن کریم توجہ فرمانے سے جانے کے آئیں ذرا ایک دو اور دلیلیں پیش کر دوں تاکہ نوجوانوں کو اپنے ایمان پہ پختہ یقین ہو جائے. خدانے گرامی، ہمارے یہاں کتنی زیارات ہیں؟ سب سے زیادہ زیارات مکتب اہل بیت میں. ایسا ہے یا نہیں؟ اب یہ جملہ میں ان کے لیے پیش کر رہا ہوں جو ہمارے اندر بھی بغیر کسی کا نام لیے زیادہ تر تو بول نہیں رہے، اس وقت بس مجھے ہی پتا. آپ لوگ تو بالکل معصوم ہے، جانتے ہی نہیں ہیں کہ داخلی مسائل کیا ہے. تو اندر بھی کچھ لوگ پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں نہیں، مدد نہیں مانگنی چاہیے. اور
یہ سب چیزیں جائز ہیں. عزیزان گرامی اتنی زیارات رسول خدا اور ائمہ اہل بیت کی جتنی ہمارے پاس ہے نا کسی مکتب میں نہیں. دو چیزوں کا ذخیرہ ہمارے پاس ہے جو پورے اسلام بلکہ پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں. ایک دعاؤں کا، دوسرے زیارات. اور تمام زیارات شروع ہوتی ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، لوگ ہیں یا نہیں ہیں. وہ تمام افراد جو کہتے ہیں کہ نہیں ان سے مدد نہیں مانگ سکتے، صرف اللہ سے مدد مانگو. اچھا مصیبت یہ ہے کہ ہر آدمی قرآن ہی کو پیش کرتا ہے، اور اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میرے حبیب امت کو بتا جائیں قرآن کافی نہیں ہے. جنہوں نے نعرہ لگایا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب کافی ہے، سب سے پہلے وہی علی کے در پہ آئے تھے. قرآن کتاب کافی نہیں، قرآن کافی نہیں. قرآن کے ساتھ ہے اہل بیت. کسی نے کہا یا علی یہ جگہ جگہ قرآن میں یہ بھی آیا وہ بھی آیا تو ٹکراؤ ہے. مولانا نے کہا تیرے لیے ٹکراؤ ہے، ہمارے لیے نہیں. جب ہمارے بغیر سمجھو گے تو ٹکراؤ نظر آئے گا، جب ہم سے سمجھو گے. باتیں ہو گئی ہے. جانے گرامی یہ اتنی زیارات. اچھا پھر دعائیں، یہ دعا ضعیف ہے، یہ دعا نہ پڑھو، وہ دعا نہ پڑھو. دعا میں ہے کہ یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنک مکافیان. تو اس کی الہی عظم البلا وبرہ الخفا سب کے ذہنوں میں ہے. تو پروردگار ہمارے وسائل بہت زیادہ ہو گئے. امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا. تو اس میں آپ کہتے ہیں اے محمد و اے علی، اے علی و اے محمد، آپ دونوں ہمارے لیے کافی. دعا میں پڑھتے ہیں آپ اکفیانی فإنک مکافیان، آپ دونوں ہمارے لیے کافی ہیں، یعنی اہل بیت ہمارے لیے کافی. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یعنی اللہ کے بغیر یہ دونوں کافی ہیں. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جب ہم نے دعا شروع کی تو شروع میں کہا الہی، اللہ سے کہہ رہے ہیں پروردگارہ جو تو نے بنائے بس وہی ہمارے لیے کافی ہیں، نہیں یہ مجمع. یہ جو کہا جاتا ہے میں نے دوسری یا تیسری مجلس میں پیش کیا تھا، بسم اللہ کی تصویر میں پیش کیا تھا، غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت نہیں ہے، عین عبادت ہے. سارے قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیجئے. ایک آخری دلیل پیش کر رہا ہوں قرآن سے. اللہ کہتا ہے میرے حبیب اگر آپ مشرکین سے سوال کریں کہ تم ان بتوں کو پوچھتے ہو، بتوں کو مانتے ہو، تو یہ کہیں گے یہ بت ہم عبادت نہیں کرتے، ہاں اولئک شفعاؤنا الی اللہ، یہ ہماری شفاعت کرتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے. توجہ. تو ہمیں بہت سے مسلمان یہ آیت سنا دیتے ہیں کہ دیکھو تم شفاعت مانتے ہو، توسل مانتے ہو، وسیلہ مانتے ہو، مدد مانگنا جائز مانتے ہو، قرآن میں لکھا. بت پرست بھی یہی کہتے ہیں. یہی تو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں. کوئی مومن ہو، مشرک ہو، منافق ہو، سب وسیلے کے قائل ہیں. ایک فرق ہے، کچھ خود بنا کے کہتے ہیں تو مان لے، کچھ خود ساختہ وسیلوں کو مانتے ہیں، کچھ خدا ساختہ وسیلوں کو مانتے ہیں. نہیں پہنچا سکا. عزیزان گرامی فرق یہ ہے کہ کوئی کہتا ہے میں نے اسے خدا مان لیا، مجھے گائے میں نظر آ رہا، مجھے بندر میں خدا نظر آ رہا، مجھے سانپ میں خدا نظر آ رہا، مجھے ماں میں باپ میں. اللہ نے کہا خبردار تم تلاش نہ کرنا، تمہیں مجھ تک کون لائے گا؟ میں بھیجوں گا جو تمہیں مجھ تک لائیں گے. مجھے نہیں مانا. بات میری پہنچی ہے، یہ مزید وضاحت کرنا ہے. اللہ کے نامی بہت سے لوگ خود بنا کے اللہ سے کہتے تھے تو مان لے. اللہ کہتا تھا خبردار تم نہ بنانا، میں جسے بتا دوں بس اسی کے ذریعے آنا، جسے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کس کا نفس کیسا ہے، کون اللہ کی مرضیوں کی خاطر اپنے نفس کو دے دیتا ہے.
اللہ گرامی یہ قرآن ہے، پورا قرآن بھرا پڑا ہے. آئیں ذرا سب ایک حدیث نبوی کو پیش کر رہا، اور یہ حدیث دونوں کے مکاتب فکر میں موجود ہے، ہمارے یہاں بھی ہے اور دیگر مسلمانوں کے یہاں بھی. من زارنی بعد مماتی کمن زارنی فی حیاتی، جو میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میری زیارت کے لیے آئے بالکل ایسا ہے جیسے زندگی میں میری زیارت کی. حدیث نبوی جامع ترمذی میں ہے، شیعہ سننے کتابوں میں، جس نے میرے اس دنیا سے جانے کے بعد زیارت کی ایسا ہے جیسے زندگی میں زیارت کی. پوچھا مولانا اس سے مراد کیا ہے سرور کائنات کی؟ کہا جو انہیں مردہ سمجھ کے زیارت کرے اس کی زیارت قبول ہی نہیں، جو ہمیں مردہ سمجھ کے زیارت کرے. آئیں ذرا ایک اور توسل پیش کر دوں. جب آپ مشہد مقدس جائیں گے تقریباً آدھا کلومیٹر سے زیادہ باؤنڈری ہے امام رضا علیہ السلام کے حرم کی. سب سے بڑا حرم دنیا میں 8ویں امام علیہ السلام، بہت بڑا حرم. میں بھی پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کتنے لوگ آ سکتے، تو بتایا اس میں 5.5 لاکھ سے زیادہ افراد حرم میں آ سکتے. کہنا بڑا آسان ہے، اتنا وسیع حرم. تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ کتابوں پہ لکھا تھا اذن دخول. جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں نا تو دستک دیتے ہیں، اندر آ سکتا ہوں، اسے کہتے ہیں اجازت مانگنا. عربی میں کہتے ہیں اذن دخول، اندر داخل ہونے کے لیے اجازت لینا. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ جو باہر کے سارے دروازے ہیں نا، جیسے ہی آپ اندر آئیں گے تو دروازے ہی پہ لگا دیا، یہیں سے پڑھ لو. توجہ. تو 8ویں امام کا جو اذن دخول ہے ائمہ سے منسوب ہے. 9ویں امام علیہ السلام نے بتایا کہ جب اندر جانے لگو تو اجازت مانگ کے جانا. اجازت زندوں سے مانگی جاتی ہے. پہنچ گئے ہیں، مردوں سے نہیں. توجہ رہے میرے ساتھ. اب آپ جب 8ویں امام کی زیارت کے لیے جائیں گے، میں پورا اذن دخول نہیں سنا رہا، پریشان نہ ہوئیے گا، وقت نہیں ہے، مجھے مکمل احساس ہے. تو وہاں جب آپ جائیں گے تو آپ جملہ پڑھیں گے، اشہد انک، کس سے کہہ رہے ہیں؟ امام سے. میں گواہی دیتا ہوں، اشہد انک تسمع کلامی و ترد سلامی. میں گواہی دیتا ہوں آپ میرا سلام سن رہے ہیں، میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں. میرے کانوں پہ پردے ہیں، آنکھوں پہ پردے، نہ میں دیکھ سکتا ہوں آپ کو نہ سن سکتا ہوں، لیکن گواہی دے رہا ہوں، گواہی دے رہا ہوں. توجہ. اگر آپ میں سے کوئی عدالت جائے اور جج سے کہے میں گواہی دینے آیا ہوں، یہ آدمی بے گناہ ہے، آپ وہاں موجود تھے؟ جج پوچھے گا نہیں میں موجود نہیں تھا، گواہی قبول ہو جائے گی؟ وہ کہے گا جب آپ تھے نہیں تو گواہی کیسے؟ توجہ. جب آپ وہاں تھے ہی نہیں تو گواہی کیسے؟ جج فوراً آپ کو عدالت سے خارج کر دے گا. آپ یہ جملہ دہرا رہے ہیں، گواہی دی ہے معصوم نے. معصوم فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ دیکھ رہے ہیں. جب آپ امام کی بات کہاں جاتے ہیں؟